السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حاضرین، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ آج یہ بات آپ کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس وقت ایسی ٹینشن، ایسی الجھاؤ میں پڑ چکے ہیں کہ ہر طرف سے جو بھی خبر ہمیں ملتی ہے میڈیا پہ، وہ خطرناک سے خطرناک اور بہت ہی بری خبریں ملتی ہیں۔ ابھی پھالیہ میں جو عنقریب ایک آدھ دن ہی ہوا ہے، وہاں پہ بارات پہ فائرنگ ہوئی ہے اور ایک دلہے کا بھائی مار دیا اور ساتھ ایک اور بندہ مر گیا، اور باقی بھی دلہا بھی بہت زیادہ زخمی ہوا، اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگ زخمی ہوئے۔ اسی طریقے سے ڈی ایس پی صاحب تھے، انہوں نے اپنی وائف کو اور اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے آپ کو خطاب کروں، کس طریقے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اتنے زیادہ غموں اور غصے والی سچویشن میں آ کے ہمیں کس کردار کو ادا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چونکہ ہم اللہ کو اور اس کے قرآن کو اور اس کے نبیوں کو اور تمام اولیاء کرام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تمام انبیاء کا راستہ اور تمام اولیاء کا اور تمام جو مقرب لوگ ہیں ان کا راستہ ہے۔ تو ان کا راستہ ایک ہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ دشمن کو تلوار سے تہ دیگ کر دیتے، لیکن دشمن نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، ان کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا، تو آپ نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ قدرت رکھتے تھے، میں نے اتنا بے ادبی والا کام کیا آپ کے ساتھ، گھنونا میں نے کام کیا، شرمناک کام میں نے کیا، تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس قابل تھے کہ آپ میرا سر تن سے جدا کر دیتے، اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے لیے تمہیں مار رہا تھا، لیکن تم نے ایسا فعل کیا جس کی وجہ سے میری ذات اپنی انوالو ہو گئی۔ یعنی میں اگر آپ کو ابھی قتل کرتا تو وہ میں غصے میں اپنی ذات کے لیے قتل کرتا کہ تم نے میرے منہ کے اوپر یہ شرمناک کام کیا ہے، تو اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، کیوں میں اللہ کی خاطر لڑ رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں، نہ کہ میں اپنی خاطر کر رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اب جس طرح کا دور آ گیا ہے، جس طرح کا پیریڈ چل رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شرمناک ہی ہیں، اور ہم اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، ابھی آج وہ جو بات آئی ہے بارات والی، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں گوندل نہیں ہوں اگر یہ میں نے ان کو ایک ایک کو ختم نہ کر دیا۔ یعنی یہ آج کا دور ایسا آ گیا ہے، زمانہ جہالت والا، کہ ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو ماننے والے ہیں؟ تو پھر تو ہمیں ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے۔ اب جو انتشار پیدا ہوا، جو پینک پیدا ہو گئی ہے، اور جو جرائم کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں معاف کرنے والی پالیسی جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ گردن اتار دو، قتل کا بدلہ قتل، لیکن معاف کر دینے والے کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میری خاطر تم کسی کو معاف کر دیتے ہو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہوئی ہے، تو پھر میں جانوں اور وہ جانے، لیکن
جو امیڈیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، لیکن بٹ یہاں پہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ معاف کرنا جو ہے وہ سب سے بازی لے جاتا ہے، افضل جو کام ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہے۔ آج بھی معاشرے میں اگر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بہتر ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں تاکہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ڈال دوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے اوپر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ جتنا بھی انارکی پیدا ہوئی ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، پھر یہ دیکھ لیں کہ ریپ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اب ایسے حالات میں ہمیں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہ جہاد اکبر میں آتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ جہاد اکبر میں آتا ہے۔ تو ہم نے ابھی جہاد اکبر کو بھی کرنا ہے اور معاف کرنے والی پالیسی کو بھی اپنانا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں آپ اس پر عمل کرنے کی جسارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پہلے گناہ معاف کر دے اور آئندہ ہم اس پر عمل کریں گے، لوگوں کو معاف کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو ہم ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم ان کو معاف کر دیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ان کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔